یہ جو کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، تو شیطان کے پاس اتنی طاقت کیسے ہے کہ وہ دنیا میں سب کو بہکاتا پھرے؟ شیطان کی جمع ہے شیاطین، گویا کہ شیطان کی جمع بھی ہے، یعنی شیاطین۔ قرآن پاک کو آپ سمجھیں تو اس میں ابلیس کا لفظ بھی ہے، شیطان کا لفظ بھی ہے اور شیاطین کا لفظ بھی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں جس شیطان کا ذکر ہو رہا ہے وہ ابلیس تھا۔ آپ لوگوں کا شیطان جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں موجود رہے گا۔ آپ اتنی بات سمجھ لو کہ شیطان کسی انسان کی شکل میں ہوگا، کسی خواہش کی شکل میں ہوگا۔ وہ بڑا شیطان آپ کو نہیں بہکا رہا ہے، بلکہ آپ اپنے قریب قریب شیطان ڈھونڈ لو۔ آپ کی زندگی میں بہکانے والا کوئی انسان ہوگا یا بہکانے والا کوئی خیال ہوگا، بس یہی شیطان کافی ہے۔ وہ بڑا ابلیس تو خدا کے مقابلے میں تھا۔ بڑوں کا مقابلہ بڑے شیطان کرتے ہیں اور چھوٹوں کے مقابلے میں چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ان لوگوں کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا جو پہلے ہی شیطانی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہیں ہی اپنے، اگر کہیں نیکی پیدا ہو تو پھر شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے، ورنہ تو وہ جانتا ہے کہ میرا کام خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ابلیس نے خدا کو سجدہ کیا، لیکن جب خدا نے انسان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو وہ انسان سے انکاری ہو گیا۔ یہ بھی ابلیس کی صفت ہے کہ اس نے خدا کا اقرار کیا لیکن انسان کا انکار کیا۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ کا سجدہ اور اللہ کے امر سے انکار۔ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا بلکہ امر کو سجدہ نہیں کیا، امر الہی کو سجدہ نہیں کیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اللہ کے امر کی شکل میں آدم علیہ السلام میں موجود تھی، یعنی کہ امر کا انکاری شیطان ہے۔ آدم کا انکاری شیطان نہیں ہے بلکہ آدم امر الہی ہے۔ جس خدا کا تو سجدہ کرتا ہے، اگر اس کا کوئی حکم آ جائے تو کیوں انکار کرتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، اگر اسے کوئی بیماری آ جائے تو وہ جھگڑتا کیوں ہے؟ بیماری امر ہے۔ جب کوئی تکلیف آ جائے تو خدا سے جھگڑتا ہے۔ خدا کو ماننے کے بعد خدا کے کسی حکم سے انکار نہ کرنا، مثلا بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی یا کچھ بھی نہ پیدا ہوا تو یہ سب اس کا حکم ہے۔ اگر شادی ہوئی، نہیں ہوئی یا لیٹ ہو گئی، 4 سال بعد ہوئی تو یہ سب اللہ کے امر کے قصے ہیں۔ اب اس امر کو تسلیم کرنے والا مومن کہلائے گا۔ وہ کہے گا کہ ہم نے اللہ کو مانا اور ہم نے اللہ کے احکام کو مانا۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو اس دل میں نفرت نہیں ٹھہرتی، بس یہ یاد رکھ لینا۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیا کرو، اس کو ضرور معاف کر دو، اس بیچارے پر رحم کرو۔ کس پر؟ ظالم پر۔ جب آپ کو موقع ملے اور اختیار ملے تو آپ کبھی ظلم نہ کرنا۔ اپنے دلوں کو صاف کر دو، دلوں کی رنجش کو دور کر دو۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف کرنے والا معاف کیا جائے گا۔ یہ چھوٹا سا فکرہ ہے، اسے یاد رکھ لینا۔ رحم کرنے والے پر رحم ہوگا، انصاف کرنے والے پر انصاف ہی ہوگا، اور انصاف آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ انصاف نامہ اعمال کی بات ہے، اپنے نامہ اعمال پر زوم نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ آپ بہت نیک ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بدی کہاں پر ہے۔ اس لیے اللہ سے رحم مانگو۔ رحم مانگنے والا کون ہوگا؟ جو رحم کر کے جائے۔ معافی مانگو۔ معافی کون مانگے گا؟ جو معاف کر کے جائے۔ اس دنیا کا آپ کے ذمے جو واجب الادا ہے یا ان کے ذمے واجب الادا ہے وہ سب معاف کر کے جاؤ۔ جانا کہاں ہے؟ جانا تو ہے ہی، وہاں جانا ہے۔ بات ہو رہی تھی رحمت کی، اس کی دوسری طرف جو ہے وہ تو گناہ ہے۔ اس میں شیطان کی کیا حقیقت ہے؟ آپ سے زیادہ باشعور انسان کائنات میں ضرور آئے ہوں گے۔ یہ نہ کہنا کہ سارے ہی ہیں، بلکہ انہیں پہچان کے پھر بولنا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ سے کوئی بڑا انسان ہے، آپ سے کوئی بہتر انسان ہے، تو جو آدمی اپنے رب کو بہتر سمجھتا ہے وہ پتہ ہے کہ کیا کہتا ہے؟ سارے ہی بہتر ہیں۔ جی دراصل وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ آپ کو اس انسان کا نام پتہ ہونا چاہیے جو آپ سے بہتر ہے۔ بس یہ یاد رکھنا
ایسا انسان آپ کے اپنے علاوہ ہونا چاہیے۔ آپ سے بہتر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش نہیں کی کہ شیطان کو معاف کر دیں، یہ اس کا راز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھی ایک حکم کے انکاری ہو گئے۔ انہیں کہا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ بے شک وہ بھول گئے، لیکن حکم عدولی تو ہو گئی۔ لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے گرفت میں نہیں رکھا، بلکہ معاف کر دیا۔ معافی کا راستہ آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ابلیس پر معافی کے راستے کا باب نہیں کھولا ہے۔ ابلیس وہ ہوتا ہے جس پر معافی کا باب نہ کھلے۔ ابلیس کون ہوتا ہے جس پر معافی کا دروازہ نہ کھلے؟ وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کا وہ مکالمہ یاد رکھنا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جو اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر سمجھے وہ ابلیس ہے۔ اب گنتے جاؤ کہ ابلیس کی صفات کیا ہیں جس پر معافی کا باب نہ کھلے، جو اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر سمجھے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ جس کے مقدر میں یہ آگ ہوگی اس پر سجدہ حرام ہے۔ جو آدمی توبہ نہیں کرتا اس کا مقدر کیا ہوا؟ آگ، اور جو توبہ کرے وہ آگ سے نجات پا گیا۔ یہ راز ہے۔ اس لیے کسی نے ابلیس کے لیے سفارش نہیں کی۔ ابلیس کا مقام یہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس انسان کا نام ہے ابلیس۔ ابلیس کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے۔ جو بھی جہاں مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے۔ وہ ابلیس ہے جو تسلیم کے بعد انکاری ہو۔ جس نے اللہ کو تسلیم کر لیا، یہ حکم مان گیا، معاہدہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ اب نہیں۔ تسلیم کے بعد امر کا انکاری شیطان ہے۔ اگر آپ کا اپنے ابا حضور سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ آپ کا ہر حکم مانیں گے، لیکن بعد میں یہ کہنا کہ یہ حکم ہم نہیں مانیں گے، تو یہاں سے شیطان بنتا ہے۔ شیطان کہاں پہ بنتا ہے؟ جو سارے حکم مانے لیکن ایک حکم پہ اٹک جائے، یہ شیطان ہے۔ ماننے کے بعد انکاری شیطان ہے۔ شیطان نے معاف تو ہو جانا تھا، لیکن کیا ہوا تھا؟ محفل کے اندر انکار معاف نہیں ہوتا، اکیلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ شیطان سب کے سامنے انکار کر گیا، فسجدو، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہ یہ برملا کر گیا۔ اب سزا دینا ضروری تھا۔ ابلیس کی سزا دراصل سجدہ کرنے والوں کا انعام بھی تھا۔ تو یہ بات ہے، ورنہ گناہ تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اور یہ آدم علیہ السلام کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، مٹی کے لیے ہے، عناصر کے لیے ہے، اور ظہور ترتیب کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کے جو پہلا کلمہ کہا وہ یہ تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا ہے، اور لینگویج کتنی ڈیولپڈ ہے، اس میں ادب ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہ کسی پرانے زمانے کی بات نہیں لگتی، بہت ادب کی بات ہے۔ پھر معافی ہو گئی، گویا کہ معافی مانگنے سے معافی ملتی ہے۔ معافی کا یہ راز انسان کے لیے ہے، انسان کو اس نے معاف کرنا ہے۔ آپ کا یہ سوال کہ ابلیس کا کیا مقام ہوگا اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو اب آپ کو ابلیس کی 5 حقیقتیں پتہ چل گئی ہیں، یہ کافی ہیں۔